بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2026 کا آغاز ہو چکا اور یہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اس رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پاروں کے حساب سے اس کے مضامین کو ہم دیکھیں گے اور چیدہ نکات کو ہم بڑی تیزی سے دیکھتے چلے جائیں گے کہ کس پارے کے اندر کون سے مضامین اور کون سی سورہ مقدسہ کا بیان ہمیں ملتا ہے اور اس سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے کیا پیغام ملتا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ یہ وہ سورہ ہے جو مختصر ہے، لیکن قرآن کا خلاصہ اس کو اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس کا مرکزی عنوان ہدایت کا راستہ اور کامیاب انسان، یہ اس سورہ مقدسہ کا ایک مرکزی خیال اور اس کا عنوان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا راستہ کیا ہے، ہدایت کہاں سے ملتی ہے اور گمراہی کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ پارہ قرآن مجید کا بنیاد اور اس کا تعارف ہے۔ اس کے بعد اس سورہ فاتحہ کے اگر حصے کر دیے جائیں تو پہلا حصہ ہمیں دعا اور ہدایت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی ابتدا کو اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں اللہ کی حمد کا بیان ہمیں ملتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اور اس کی عدل کا بیان ہمیں ملتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، پھر اس کے بعد عبادت صرف اللہ کے لیے، ایاک نعبد، یہاں پہ اللہ رب العزت کی عبادت کا ہمیں پیغام ملتا ہے، اور ہدایت کی سب سے بڑی دعا جو اس سورہ مقدسہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ہدایت کی سب سے بڑی دعا اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں سکھلائی۔ اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ کامیاب اور ناکام لوگوں میں فرق، ایک طرف انعام یافتہ لوگوں کی بات کی اور دوسری طرف الضالین کے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، جو گمراہوں کا طبقہ ہے اس کی بھی ہمیں نشاندہی کر دی گئی۔ پھر پیغام یہ ہے اس سورہ مقدسہ میں کہ قرآن ہمیں یہ دعا کی ابتدا سے یہ بتاتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ ہدایت صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ تو اس سورہ کا انداز بھی ایک دعا کا انداز ہے، تو گویا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا ایک دعا سے کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اگر ہدایت چاہتے ہو تو من عند اللہ تمہیں ملے گی، اور رب سے مانگنے سے تمہیں یہ ہدایت ملے گی۔ اب دوسرا حصہ اس پہلے پارے کا وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے پارے کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 141 نمبر آیت کریمہ اس پہلے پارے کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ تو اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے، اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ان کے لیے ہدایت ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن ہدایت ہے؟ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ غیب پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، پھر ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ پھر 3 طرح کے انسانی طبقات کا ذکر اس سورہ کی ابتدا میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک پہلا طبقہ جن کو ہم مومن کہتے ہیں۔ مومن کون ہیں؟ جو دل، زبان اور عمل سے ایمان لائے، جو زبان سے کہتے ہیں، دل سے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں اور پھر عمل کے اندر اس کو ڈھالتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ مومنین ہیں، اور یہی لوگ کامل ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ دوسرا طبقہ کافروں کا ہے کہ حق جان کر اس کا انکار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر ثبت کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں اور ان کی سماعتوں پر پردہ ہے۔
پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ زبان سے جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن دل سے اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ سب سے خطرناک طبقہ ہے کہ جس کی ہمیں اس سورہ بقرہ کی ابتدا میں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ان 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک اصل قدر باطن کی ہے، صرف دعوے کی نہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت صرف انسان کے دعوے پر بات نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر بھی ایمان موجود ہے، اس کے اندر نفاق نہیں ہے، اس کے اندر کھوٹ موجود نہیں ہے، وہی دراصل میری بارگاہ کا چنیدہ ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ان آیات کا جو ہم نے دیکھی، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام ہدایت کا ہے، ایمان کا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔